बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो हुकूमत अपनी हठधर्मी पर कायम है और मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट से जंग लड़ने के मूड में है। इस सब के अंदर पार्लियामेंट का सहारा भी लिया गया है। मजीद अभी बहुत से हथियार हैं जो सामने लाए जाएंगे, लेकिन इस सब के अंदर अब बहुत बड़े सांप का सर कुचल दिया गया है और बाजी जो है वो यूं लग रहा है कि इमरान खान के हक में इस वक्त पलट दी गई है, जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम हाउस में एक मशकूक शख्स की एंट्री हुई है। और वजीर आजम हाउस, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त हसास तरीन मकामात में से एक है और पाकिस्तान के सरबराह, हुकूमत का जो सरबराह है, उसकी रिहाइश गाह और उसके दफ्तर में किस तरह कोई मशकूक शख्स दाखिल हो सकता है, इसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। स्पेशली ये एक ऐसे वक्त पे खबर आई है कि कल ही तो आपका कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, आपके पूरे मुल्क की सिविल मिलिट्री लीडरशिप वहां पर मौजूद थी, आपके आर्मी चीफ, आपके एयर चीफ, नेवी चीफ, ज्वाइंट चीफ, डीजी आईएसआई, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी के चीफ, मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजी, सारे वजीर, सब लोग वहां पर मौजूद थे। इस सब के अंदर बहुत से कंसर्न्स जो हैं वो भी रेज हो चुके हैं। उस हवाले से भी मेरे पास कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। तीन बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हुकूमती जराए का कहना है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने भी इदारे को अब तक रकम मौसूल ना होने की तस्दीक की है। उधर हुकूमती जराए का कहना है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं है, क्योंकि 10 अप्रैल तक इक्तसादी राब्ता कमेटी का कोई इजलास शेड्यूल नहीं। ताहम वजीर आजम के पास सर्कुलेशन समरी से फंड्स की मंजूरी देने का ऑप्शन मौजूद है। वजीर आजम ये कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए मांग रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को 10 अप्रैल तक फंड्स इलेक्शन कमीशन को देने के अहकामात दे रखे हैं। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन की 47 अरब की डिमांड में से 15 अरब की मंजूरी दी थी, जो जनरल इलेक्शन के लिए नहीं थे। अब ये एक जानिब एक बड़ी डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी है कि यह बात अब पत्थर पर लकीर है कि 90 दिन में तो पंजाब की इलेक्शन हो नहीं सकते। और इन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी में 3 रुकनी बेंच के हुक्म पर गौर हुआ। जब उनसे यह सवाल पूछा गया, इस पर उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब देने से तो गुरेज किया। ताहम वजीर दाखिला ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म ही मौजूद नहीं तो फिर किस फैसले की तायीद और किस फैसले की पैरवी की जाए। अगर कोई शक शुबा था भी तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने तफसीली फैसला दिया है और सारी बात वाज़ेह हो चुकी है। जिस नोटिस पर चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया वो 4-3 की अक्सरियत से खारिज हो चुका है। अब फैसले का कोई वजूद नहीं। 3 रुकनी बेंच का फैसला अकलियती है, इस फैसले पर अमल नहीं हो सकता। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को भी पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले पर नजरसानी कर लेनी चाहिए। अकलियती फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन के लिए फौज दस्तयाब ना हो तो पंजाब पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं कि इलेक्शन करा सके। यह बात अब पत्थर पर लकीर है कि 90 दिन में तो पंजाब के इलेक्शन हो नहीं सकते। अब यह एक बड़ी मैं समझता हूं गंभीर सी बात राणा सनाउल्लाह साहब ने कर दी। और वैसे ये पंजाब के अंदर इतना रूल किया, पंजाब पुलिस को आपने हर तरह से इस्तेमाल किया और अब आप कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं। भाई जंग लड़नी है, उन्होंने सिक्योरिटी करनी है। सिक्योरिटी तो नॉर्मली देखें, चीफ जस्टिस ने भी ये बात की कि आपकी रिजर्व फौज होती है, दीगर आपकी एयरफोर्स है, नेवी है, कॉम्बैट, कोई इस तरह कॉम्बैट ट्रेनिंग तो आपको चाहिए नहीं, कोई जंग तो लड़नी नहीं है, आपने बस स्टेशन के बाहर खड़े होकर सिक्योरिटी करनी है। और इस सब के अंदर ये बहुत से क्वेश्चंस भी रेज कर देता है। इनकी नीयत का मसला है, मसला सारा नीयत का फितूर है। लेकिन अब आप देखें कि इस वक्त सबसे बड़ा जो सांप था ना, वो नाज़रीन कराम ये था जिसका सर कुचला गया है, वो था जो पार्लियामेंट से इन्होंने कानून साजी करवाई है। और सदर मुमलिकत के पास इन्होंने बिल तो भेज दिया, लेकिन सदर मुमलिकत वो बिल रखे बैठे हुए थे। अब यहां पर एक नुक्ता यह है कि सदर मुमलिकत ने इन दिनों में आराम से बैठने का फैसला नहीं किया। वो आईनी और कानूनी माहिरीन से लगातार एक एक नुक्ता, एक एक हर्फ और एक एक डॉट जो है इवन उस बिल का, उसके ऊपर बड़ा तफसीली गौर किया गया। ये मेरे पास खबर पहुंची है कि इतने उसके ऊपर केयरफुल कंसिडरेशंस की गई। और उसके बाद अब सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 191 जो है उसका डंडा भी चला दिया हुआ है। आर्टिकल 191 क्या है वो भी आपको बता देता हूं। और सदर मुमलिकत ने अब जो इकदाम उठाया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल
2023 को नजर ثانی کے لیے واپس بھیج دیا ہے۔ صدر پاکستان نے سپریم کورٹ بل جو ہے یہ آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھیجا ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ بادی النظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے۔ بل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس بل کی درستگی کے بارے میں جانچ پڑتال پوری کرنے اور دوبارہ غور کرنے کے لیے اسے واپس کرنا مناسب ہے۔ صدر عارف علوی نے مزید کہا کہ آئین سپریم کورٹ کو اپیل، ایڈوائزری، ریویو اور ابتدائی اختیار سماعت سے نوازتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا اپنا معاملہ ہے۔ مجوزہ بل آرٹیکل 184/3 آرٹیکل 184/3 عدالت کے ابتدائی اختیار سماعت سے متعلق ہے۔ مجوزہ بل کا مقصد ابتدائی اختیار سماعت استعمال کرنے اور اپیل کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے، یعنی یہ جو از خود نوٹس ہے یہ بیسیکلی اس کیس میں آتا ہے۔ صدر مملکت نے سوال اٹھایا کہ یہ خیال قابل تعریف ہو سکتا ہے، بڑی اچھی چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ صدر مملکت نے یہ کہا ہے کہ چلے ٹھیک ہے 3 ٹاپ موسٹ ججز جو ہیں وہ بینچ بنائے، سارا کچھ کر لیں، مگر کیا اس مقصد کو آئین کی دفعات میں ترمیم کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ انہوں نے بل پاس کیا ہے، اگر انہیں یہ کرنا ہے تو انہیں آئین میں ترمیم کرنی ہوگی، جو کہ یہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تسلیم شدہ قانون تو یہ ہے کہ آئینی دفعات میں عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی، یعنی کوئی آئین کے اندر اگر کوئی دفعہ ہے اس دفعہ کو ترمیم کے ذریعے بدلا نہیں جا سکتا نارمل قانون سازی سے، اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ آئین ایک اعلیٰ قانون ہے اور قوانین کا باپ ہے۔ آئین کوئی عام قانون نہیں بلکہ بنیادی اصولوں، اعلیٰ قانون اور دیگر قوانین سے بالاتر قانون کا مجسمہ ہے جس کے ارد گرد سارا قانون بننا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کارروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے، یعنی یہ اختیار کہ سپریم کورٹ کے معاملات کیسے چلنے ہیں یہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کا اپنا کام ہے۔ آئین کی ان دفعات کے تحت سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے جن کی توثیق خود آئین نے کی۔ سپریم کورٹ رولز 1980 پر سال 1980 سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اس لیے جانچ شدہ قواعد میں چھیڑ چھاڑ عدالت کی اندرونی کارروائی، خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ عارف علوی نے کہا کہ ریاست کے 3 ستونوں کے دائرہ اختیار، طاقت اور کردار کی وضاحت آئین نے کر دی ہوئی ہے۔ اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ دینے کے لیے آرٹیکل 191 کو دستور میں شامل کیا گیا۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیار سے باہر رکھا گیا۔ پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار بھی آئین سے ہی اخذ شدہ ہے۔ تو اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ بڑا واضح کیا، اور آرٹیکل 191 جو ہے وہ رولز آف پروسیجر کے حوالے سے، اور وہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، یعنی آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دا پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دا کورٹ، یعنی کہ سپریم کورٹ اپنے جو طریقہ کار ہے، جو اپنا پریکٹس اور پروسیجر ہے، جو ایک لایا عمل ہے، کس طرح سے چیزیں چلنی ہیں، سپریم کورٹ وہ خود بنائے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام کہا یہ جا رہا ہے کہ اس اقدام کے بعد میں آتا ہوں وزیر اعظم ہاؤس میں جو مشکوک بندہ پکڑا گیا اس پر بھی، اب یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اب 10 دن باقی ہیں۔ صدر نے پروسیجر اینڈ پریکٹس بل پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا ہے، اب پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں اسے پاس کر سکتی ہے، اور صدر دستخط کریں یا نہ کریں بل 10 دن کے بعد قانون بن سکتا ہے، یعنی جیسے ہی یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں گے اس کے 10 دن بعد یہ آٹومیٹکلی قانون بن جائے گا۔ قانون بننے کے بعد حکومت 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گی، اور یہاں دلچسپ صورتحال ہوگی کیونکہ نئے قانون کے تحت اپیل کے لیے بینچ چیف جسٹس نہیں بلکہ 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے گی جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق ہوں گے۔ لیکن اگر یہ قانون چیلنج ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس پر سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل 3 رکنی کمیٹی کرے گی، اور ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس بے بس نظر آ سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر شاید یہ لگ رہا ہے کہ 20 اپریل کے بعد چیف جسٹس اپنی مرضی کا بینچ نہ بنا سکیں، لیکن اس سب میں اختیارات جو ہیں ان کے اندر چیزیں آ سکتی ہیں۔ لیکن چیف جسٹس کے پاس ایک آپشن ضرور ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ سے نئے قانون پر سٹے لے لیا جائے، اور ممکن ہے کہ اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف پٹیشن تیار کر رہی ہو تاکہ اس قانون کے اوپر سٹے آرڈر لے کے مزید چیزوں کو ڈیلے کیا جا سکے، کیونکہ صدر مملکت نے وہ کردار ادا کر دیا ہے جتنا وہ ادا کر سکتے تھے۔ انہوں نے
اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر دیا ہے اور اپنے حصے کی جو کارروائی ہے صدر مملکت نے وہ کر دیا ہے. اور اس سب کے اندر صورتحال سے واضح یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ سٹے نہیں ہوتا تو 20 اپریل کے بعد چیف جسٹس اپنی مرضی کا بینچ نہیں بنا سکیں گے. اور اس سب کے اندر نیا قانون ہی کیوں نہ ہو اور اس سب کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق اس معاملے پر فل کورٹ بنا دیں گے اور نیا قانون مسترد بھی ہو گیا تو کبھی امکان ہے کہ فل کورٹ چیف جسٹس کے اختیارات کا از خود تعین کر دے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بیچ میں کارروائی ہو سکتی ہے. اس میں معاملہ کیا ہے بیسک آپ سمجھیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ قانون مسترد ہو جائے اور یہ قانون کالعدم ہو جائے, لیکن اسی دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق جو کہ سینئر موسٹ 3 ججز میں آتے ہیں چیف جسٹس کے بعد, وہ فل کورٹ بنا کے چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں اس کے اوپر فل کورٹ بنا دیں تاکہ سپریم کورٹ اپنے معاملات خود ہی کر لے. لیکن یہاں پر ظاہری بات ہے کہ اس قانون پر سٹے بھی ہو سکتا ہے, یہ قانون آئین کے ساتھ متصادم بھی ہو رہا ہے اور اس سب میں آئینی ترمیم کی ضرورت بھی ہے. اچھا وہیں دوسری جانب جو بڑی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہونے والے ایک مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق مشکوک شخص 3 روز قبل مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوا جسے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی نے مشکوک شخص کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا اور یہ شخص خود کو افغانستان کا رہائشی بتاتا ہے. ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی, پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی ملزم سے تحقیقات جاری ہیں اور جبکہ مشکوک شخص وزیر اعظم ہاؤس میں داخل کیسے ہو گیا اس حوالے سے سیکیورٹی ادارے ابھی تک کھوج لگانے میں مصروف ہیں. یہ کون سا راستہ ہے, کیسے ہوتا ہوا گیا, یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. I personally think this is a matter of grave concern. اس سے بڑا کنسرن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا سیکیورٹی کے اوپر. ظاہری بات ہے ایک بڑا حساس مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے دہشت گردی کے افریت کو ختم کرے اور اس چیز کے اوپر مزید سیکیورٹی بیف اپ کر دینی چاہیے. ایون پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ سپریم کورٹ ہے, ساتھ پارلیمنٹ, سارے ایریے کی, اور مزید چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ لوپ ہولز ہیں, جس کی غلطی ہے اس کا تدارک کیا جائے. اور وہیں دوسری جانب اب آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ صدر مملکت نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے, لیکن اس میں ابھی تک وہ مکمل خطرہ نہیں ٹلا. لیکن ظاہری بات ہے فی الحال آپ کہہ لیں کہ سانپ کا جو سر ہے وہ صدر مملکت نے کچل دیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.